اتنی مشکل سے ویڈیو بنانی پڑتی ہے، اتنی بندہ مشکل سے ویڈیو بناتا ہے، شوٹ کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ نا ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، سبسکرائب نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں فل۔ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں اور کامنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گی اپنی ساسو ماں کی قبر اور صدیقیہ قبرستان دکھاؤں گی، اور گورنمنٹ کے کچھ ایسے کام دکھاؤں گی کہ آپ سب دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ واقعی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ میرا ولاگ کیسا بن رہا ہے۔ اگر مجھے ولاگ نہیں صحیح طریقے سے بنانا آتا تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں۔ آپ کی رائے جو ہے میرے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور آج ہے جی 10 محرم، اور میں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میری چھوٹی ساسو ماں جو ہیں، یہ سب ہم جا رہے ہیں قبرستان امی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمیں پہلے بھی ہم 2 ماہ پہلے آئے تھے، 1 ماہ پہلے میں اور میرے ہسبینڈ آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ نے کلیننگ بڑی پیاری کی ہوئی ہے اس کی قبرستان کی۔ یہ جو ہوتے ہیں نا مجاور، یہ ادھر ہی رہتے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کا قبرستان کا خیال وغیرہ رکھتے ہیں۔ تو جن کی قبر وغیرہ جو ہے وہ گر جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے یا پانی ڈل جاتا ہے قبر میں یا بیٹھ جاتی ہے قبر، کچھ بھی ہوتا ہے نا، تو یہ جو ہوتے ہیں نا مجاور، یہ پھر ہمارا فون نمبر ہوتا ہے ان کے پاس، پھر یہ ان کو پیغام پہنچاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ آ کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ جب بارش وغیرہ ہو یا کچھ بھی ایسا ہو، سیلاب وغیرہ آئیں، تو ہمیں قبرستان میں جا کے لازمی دیکھنا چاہیے کہ قبروں کا کیا حال ہے۔ ابھی تک تو نا قبروں جب بارشیں ہوئی تھی تو قبروں کا بڑا برا حال ہوا تھا، پانی جگہ جگہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا کہ ساری صفائی کروائی ہے۔ جو مٹی کی ٹرالیاں ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پہ جو ہے پھینکوائی ہیں کہ آپ لوگ نا جو ہے جن کی کچی قبریں ہیں وہ لپائی وغیرہ کروا لیں، اپنی قبروں کو سیدھا سیٹلمنٹ کر لیں۔ تو یہاں پہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے شہروں میں نا زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ نا پکی قبریں بنوا دیتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار آنا نہ پڑے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار نہیں قبرستان آتے، لیکن جانا چاہیے قبرستان ہمیں، کیونکہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہمیں قبرستان میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ یہ بھی منو مٹی، یہ بھی لوگ دنیا میں پہلے ہوتے تھے، اب منو مٹی زمین کے نیچے گئے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ادھر آنا ہے۔ تو ہمیں قبرستان نا وقتاً فوقتاً جاتے رہنا چاہیے۔ جمعے کے جمعے جو ہے نا وہ مرد حضرات کو نا جانا چاہیے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں مہلت دی ہے زندگی کی، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں اور غیبتوں سے ہم جو ہیں وہ ہٹ جائیں۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، یہ انسان کے سارے اعمال، اچھے عمل کیے ہوئے بھی، اور جتنا کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ سب کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو خدا کے لیے جو ہے نا خود بھی اچھے بنیں اور اپنی اولاد کو بھی اچھی تربیت دیں۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی ساس کی جو ہے نا وہ ساری قبروں کی 3 قبریں تھیں ہماری، 3 سے 4 قبریں ہیں، اور باقی ہمارے رشتہ داروں کی ہیں 3 سے 4 قبریں۔ تو میں نے ساری صفائی وغیرہ کی۔ صفائی کرنے کے بعد صفائی ہونے والی نہیں تھی، لیکن میں نے پھر بھی صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد میں نے خود بھی پھول جو ہیں وہ ڈالے ہیں اوپر قبروں پہ، اور اپنے بچوں کو بھی کہا کہ بچوں جو ہے نا وہ پھول ڈالو۔ پھول ڈالنے کے بعد پھر ہم نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، اور بچوں نے بھی دعا کی اور میں نے بھی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور معافی مانگی اپنے گناہوں کی۔ بچوں سے بھی کہا، بچوں کو بھی یہ بات سمجھائی کہ بیٹا دنیا میں غلط نہیں کرتے، اگر ہم غلط کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ جس طرح یہ دیکھو نا دادو ہے، آپ کی دادو بھی ادھر آ گئی، ہم نے بھی ادھر آنا ہے۔ بچوں کو یہ چیز ہم ابھی سے سکھائیں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا۔ ان کو چوری سے، غیبت کا ان کو مطلب بتائیں، ان کو چوری کا مطلب بتائیں کہ چوری کیا چیز ہوتی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے ہی بچے جو ہیں نا وہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھائیں گے تو بچے ہمارے غلط راستے پہ چل پڑیں گے۔ ان کو قبرستان میں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، جمعے کے جمعے جو ہے نا اپنے بیٹوں کو لازمی قبرستان لے کے آیا کریں، ان کو وزٹ کروایا کریں، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے قرآن پاک اور نماز کے بغیر دنیا میں رہنا
غلط ہے اور زندگی ادھوری ہے، نامکمل ہے زندگی۔ تو یہاں پہ میں گوہر کو کہہ رہی تھی کہ دعا مانگو، اور میں ساتھ میں نا وہ ہنس رہا تھا بار بار میری طرف دیکھ کے۔ میں کہہ رہی تھی چلو دانت بند کرو اپنے اور دعا مانگو، لیکن بار بار وہ ہنس رہا تھا۔ تو یہاں پہ سارا کام کرنے کے بعد پھر یہ 10 محرم تھا، تو 10 محرم کو بعد 10 محرم کو ہم آئے ہوئے تھے ادھر قبرستان میں۔ پہلے میں ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے بتایا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے گھر میں بھی بہت سے کام چھوڑ کے آئی ہوئی تھی، کیونکہ صبح کا ٹائم تھا، ہم صبح آئے ہوئے تھے، کیونکہ اس بندہ جب صبح جاتا ہے نا تو پھر یہ تھا کہ 9 اور 10 محرم کو نا دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے صبح ہی ہم جو تھے نا وہ چلے گئے تھے۔ کافی دنیا آئی ہوئی تھی وہاں پہ، تو صفائی بڑی گورنمنٹ نے کروائی ہوئی تھی وہاں پہ۔ میں نے آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ نا کلیننگ بہت اچھی کی ہوئی ہے، گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ پھر بھی اگر وہ کھا رہے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ کر بھی رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارے تو فیصل آباد کا کچھ نہ کچھ انہوں نے نقشہ چینج کر ہی دیا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے، تو بس جو کر رہا ہے وہ کھا بھی رہا ہے۔ اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نا جیب میں تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ وہ پیر اجمل کا آپ لوگوں نے بیان سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں نمک بھی ختم ہو گیا نا تو وہ بھی خدا سے مانگیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو کسی سے ادھارے نہ مانگیں، خود کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، تو آپ خود اپنے لیے کمائیں، نہ کہ لوگوں سے مانگ کے اپنے اوپر قرضے چڑھائیں۔ قرضے سے جتنا ہو سکے بچیں۔ بار بار قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا اس بات کا کہ خدا را قرضے سے بچیں۔ یہاں سے پھر ہم نے دعا وغیرہ مانگی، اور مانگنے کے بعد جب ہم باہر نکلی تو یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری چھوٹی سی بلی ہے، پتہ نہیں اس کو پیاس اتنی لگی ہوئی تھی اور یہ گندا پانی پی رہی تھی، پتہ نہیں کس نے مارا اس کو اور اس کی ٹانگ توڑ دی ہے، اور بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیں کتنی مشکل سے اپنی ٹانگ ایسے گھسیٹتی ہوئی لے کے گئی، اور لوگ پاس سے نا موٹر سائیکل لے کے گزرے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ جو باہر کے ابراڈ کے لوگ ہیں نا، چاہے وہ انگریز ہیں یا جو بھی ہیں نا، وہ کم از کم نا جانوروں کا خیال تو رکھتے ہیں نا۔ تو آج میں نے واشنگ مشین بھی لگا لی، آتی جلدی سے لگا لی۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لازمی پورا واچ کیا کریں، ویڈیو بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، آج کے لیے بس اتنا ہی۔